نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا صدق الله العظيم۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جو ہے ایمان کے دولت سے نوازا ہے۔ ایمان والوں کی ایک اہم علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور نصیحتوں و ہدایت کی باتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ کفار و منافقین کی طرح اندھے بہرے نہیں رہتے، بلکہ جی لگا کر انہیں سنتے ہیں اور پھر ان پر عمل کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان احکام پر بہرے اندھے ہو کر نہیں آتے۔ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب ان کو آیت قرآنیہ کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو سننے کے شوق میں اس پر گویا گر پڑتے ہیں اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جب وہ آیتوں کی طرف راغب ہوتے ہیں تو وہ ان کو کھلے کانوں سنتے ہیں اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو بظاہر وہ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس کے سننے پر شدید شوق کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بہرے اور اندھے بنے رہتے ہیں کہ نہ تو وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان پر نظر ڈالتے ہیں، جیسا کہ منافقین کا حال ہے۔ بلا شبہ اہل ایمان جب قرآنی ہدایات اور پیغمبر علیہ السلام کے نصیحت آموز ارشادات سنتے ہیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی خشیت اور سینے نور ایمانی سے معمور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ انفال میں سچے مومنین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون، یقیناً ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں اور وہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور منافقین کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس شخص کے ارد گرد ماحول کو روشن کر دیا تو اچانک اللہ تعالی ان کی روشنی کو سلب فرما لیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ سوجھے نہیں۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، اب حق کی طرف واپس نہیں آئیں گے۔ ایک روایت میں ہے
کہ سردار مکہ ولید بن مغیرہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اسے قرآن کریم کی چند آیات پڑھ کر سنائیں تو وہ بڑا متاثر ہوا اور قریش کے پاس جا کر کہا کہ یہ کلام نہ تو شعر ہے اور نہ تو دیوانہ کی گفتگو ہے، بلکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب یہ خبر ملعون ابو جہل کو پہنچی اور اسے اندازہ ہوا کہ ولید کے اس تاثر سے دیگر لوگ بھی متاثر ہوں گے، تو وہ خود ولید بن مغیرہ کے گھر گیا اور اس سے کہا کہ برادری کے لوگ تمہاری مدد کے لیے چندہ کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. ولید بولا کیوں؟ تو ابو جہل نے کہا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مدد کی درخواست کی ہے. تو ولید یہ سن کر بہت ناراض ہوا اور کہنے لگا سارا قریش جانتا ہے کہ میں یہاں کا سب سے بڑا مالدار اور صاحب اولاد ہوں. ابو جہل نے کہا کہ اب لوگ اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا برملا انکار نہ کرے. تو ولید نے کہا میں کیا کہوں، یہ کلام نہ تو شعر کے مشابہ ہیں کیونکہ میں شعر کے تمام اوزان سے واقف ہوں، اور اس کلام میں بڑی چاشنی ہے. یہ سر بلند ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. مگر ابو جہل اسے برگلاتا رہا تاکہ اس نے کہا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جادو زدہ کا کلام ہے. اس قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19. میں نے مجھ کو اور اس شخص کو رہنے دو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو کثرت سے مال دیا اور پاس رہنے والے بیٹے دیے اور اس کو ہر طرح کی سہولت عطا کی، پھر بھی وہ زیادتی کی حرص کرتا ہے. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف و معاند ہے. میں اس کو عنقریب پہاڑ پر چڑھاؤں گا. اس شخص کو ولید نے سوچا، پھر ایک بات تجویز کی، پھر اس پر خدا کی مار ہو. اس نے کیسی بات مقرر کی، پھر دیکھا، پھر منہ بنایا اور منہ بگاڑا، پھر منہ پھیرا اور تکبر ظاہر کیا، پھر بولا یہ تو نقل شدہ جادو ہے، بس یہ تو آدمی کا کلام ہے. اب میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا اور تم کو کچھ خبر ہے کہ دوزخ کیا چیز ہے جو نہ باقی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی. وہ بدن کی حیثیت بگاڑ دے گی. اس پر نگرانی کے لیے 19 فرشتے مقرر ہیں. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تبارک تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جب بھی کوئی نصیحت کی بات ہو، قرآن کریم کی کوئی بات ہو، احادیث کی باتیں ہو، سب سے پہلے ان کو غور سے سنا جائے اور آپس میں باتیں نہ کریں. بالکل غور سے سننا چاہیے اور اس کو عمل کی نیت سے سننا چاہیے. یہ کفار اور مشرکین کی طرح نہیں کہ ان کو سننے کے لیے بھی نہیں چاہتے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے، بلکہ ایک مسلمان کا کام ہے کہ ان کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اور یہاں سے جانے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہاں کے لیے ہم سب کو جو ہے وہاں پر ہمیشہ کے لیے کامیاب کر کے اپنے مہمان خانوں میں داخل فرما دے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.